أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة فحسبه جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، نوجوانوں، دینی اور ایمانی بھائی، اللہ رب العزت کے بے انتہا احسانات پر ہیں. اتنے احسانات ہیں جن کو نہ ہم گن سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے ہیں. ان احسانات میں دو بڑے احسان اللہ رب العزت کے محض اپنے فضل سے ہم پر. سب سے بڑا احسان تو اللہ رب العزت کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. پھر اس پر مزید بڑا احسان یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائی. یہ بہت بڑا احسان ہے. شاید ہمارے ذہن وہاں تک نہ پہنچے اور شاید ہم اس احسان کو نہ سمجھ سکیں، لیکن اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، تو ہم یہی پائیں گے کہ ہم کسی حال میں بھی اس قابل نہیں تھے کہ اتنے عظیم نبی کی امت میں پیدا ہوتے. اللہ نے محض اپنے فضل سے اتنے عظیم نبی کی امت میں پیدا کروایا. اگر ہم اتنے عظیم نبی کی امت میں پیدا ہونے کے بعد اور اللہ کے بندے ہونے کے بعد اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت تک نہ لے جا سکیں، تو شاید دنیا میں ہم سے زیادہ بدقسمت، ہم سے زیادہ بدبخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اللہ نے جو حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اس میں تو ہم اگر سوچیں تو ہمارا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی ربط ہی نظر نہیں آتا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس لائق تھے کہ عظیم نبی کی امت میں پیدا ہوتے. ان کا تو لگتا ہے ایک جوڑ نظر آتا ہے، ایک ربط نظر آتا ہے، لیکن ہمارا تو نہ کوئی جوڑ نظر آتا ہے نہ کوئی ربط نظر آتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی معصوم بچیوں کو چھوڑ کر، اپنے نابینا باپ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے. جب بچیوں سے دادا نے پوچھا، نابینا دادا نے معصوم بچی حضرت عائشہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا، بیٹا تمہارا باپ چلا گیا ہے، تمہارے لیے کیا چھوڑ کر گیا ہے؟ تو بچیوں نے ایک تاک کے اندر کنکریاں رکھی، ان کنکریوں پر کپڑا ڈالا اور اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کر کپڑے پہ پھرا دیا اور کہا، ہمارے ابا سونے کی اشرفیہ چھوڑ کر گئے ہیں. وہ کیا بچیاں تھیں جنہوں نے اپنے دادا کے بھروسے کو ختم کر کے اللہ پر چھوڑ دیا، اور وہ کیا باپ تھا جس نے نبی کی محبت میں معصوم بچیوں کو چھوڑ دیا، نابینا باپ کو چھوڑ دیا. تو وہ تو اس حساب سے ایک لگتا ہے کہ اتنے عظیم نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لائق تھے. ان کا تو ایک جوڑ نظر آتا ہے. چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ
علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور جاتے ہوئے راستے میں غار ثور کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اس غار میں آرام کر لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادباً عرض کیا یا رسول اللہ اس غار کے اندر مکڑیوں کے جالے ہیں، کیڑوں مکوڑوں کا بسیرا ہے، آپ ذرا باہر تشریف رکھیں، پہلے میں اندر جاتا ہوں اس کے بعد آپ تشریف لے آنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر داخل ہوئے، جالوں کو صاف کیا، کیڑے مکوڑوں کو بھگایا، اپنے تن پر جو چادر تھی اس چادر کو اتارا، اس چادر کی چندیاں کی اور غار کے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ پر اپنے پاؤں کی ایڑی کو لگا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے نبی تشریف لے آئیے، اور کہا اللہ کے نبی غار ثور بہت اونچا پہاڑ ہے، آپ تھک گئے ہوں گے، میری گود میں سر رکھ کر آرام فرما لیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے پاؤں کی ایڑی سوراخ پر لگا رکھی تھی اس سوراخ سے ایک زہریلا کیڑا نکلا اور آپ کی ایڑی میں ڈس لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی سے زہر پھیلا، بدن میں پھیلا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے برداشت کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے حرکت کرنے کی وجہ سے کائنات کے سردار کی نیند میں خلل واقع ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے برداشت کیا، لیکن اس زہریلے کیڑے نے پھر ڈنک مارا، پھر ڈسا، بار بار ڈستا رہا، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے بدن میں زہر پھیل گیا، بدن تپنے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں انگارہ ہو گئی، ہونٹ تھرانے لگے اور جنبش کا دھاگا ٹوٹا، صبر کا دامن چھوٹا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ سے آنسو پھوٹا، وہ سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرا۔ جیسے ہی آپ کے چہرہ اقدس پر آنسو گرا آپ بیدار ہوئے، نیند کھل گئی۔ کہا ابو بکر کیا معاملہ ہے، تمہارا بدن تپ رہا ہے، آنکھیں انگارہ ہو رہی ہیں، چہرہ سرخ ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے ایک سوراخ پر اپنی ایڑی کو لگا رکھا تھا، اس سوراخ سے ایک زہریلا کیڑا نکلا، میرے پیر میں ڈنک مارا، جس کی وجہ سے میرے بدن میں زہر پھیل گیا، لیکن میں چاہتا نہیں تھا میری وجہ سے آپ کو نیند میں خلل واقع ہو۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تو صرف ایک زہریلے کیڑے کا مسئلہ ہے، یہ تو مجھے صرف ذرا سی تکلیف کا مسئلہ ہے، اگر آپ کے آرام پر ابو بکر کی سو جانیں بھی قربان ہو جائیں گی تب بھی ابو بکر آپ کی نیند میں خلل واقع نہیں ہوگی۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو ان کے اندر تو ایک ربط نظر آتا ہے، جوڑ نظر آتا ہے کہ وہ اس لائق تھے کہ اتنے عظیم نبی امت میں پیدا ہوتے۔ ہمیں جو اللہ نے اتنے عظیم نبی امت بخشی ہے یہ محض اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کی، ورنہ ہم تو کسی قابل نہیں ہے کہ اللہ اتنے عظیم نبی امت میں پیدا فرمائے۔ اگر اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو
اللہ کے بندے ہونے کے باوجود، حضور کے امتی ہونے کے باوجود اللہ کے احکامات پر عمل نہ کر کے، حضور کے طریقوں پر زندگی نہ گزار کے، اور یوں ہی مایوسی کا شکار دے کے، اور یوں ہی اپنی الجھنوں میں الجھ کر، اپنی مصروفیات میں الجھ کر، اپنی مشغولیات میں الجھ کر زندگی گزارتے رہے، اور یوں ہی دنیا گزرتی رہے، یوں ہی چلتا رہے اور روتے رہے۔ امت مسلمہ پریشان ہے، امت مسلمہ مایوسی کا شکار ہے، امت مسلمہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، امت مسلمہ کی ماؤں کی عزت و ناموس لوٹی جا رہی ہے، امت مسلمہ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، امت مسلمہ کے مکانوں کو خاکستر کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ سب کیوں ہے، تو اس بات کا جواب ایک شعر میں نظر آتا ہے کہ دل بدخواہ نے مارا یا چشم بدنی نے، دل بدخواہ نے مارا یا چشم بدنی نے، فلک پر تیر افق در آہ مارا تو کیا مارا، شیطان گیا مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، شیطان گیا مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں پیدا فرما لیا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر کے، حضور کے طریقوں پر زندگی گزار کے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو جان کر ان پر عمل کر کے علماء سے پوچھے اپنی زندگیاں گزاریں تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں ہمیں کیا مطلب، کرنے والے کرتے رہیں گے، ہمارا کیا کام ہے، آپ خود سوچیں۔ آج اگر دنیا میں کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے گھر آپ جائیں، اس کے 3 جوان بیٹے ہوں، تو آپ دیکھیں گے وہ جوان بیٹے باپ کی موت کی وجہ سے، باپ کے غم میں ایسا روتے ہیں، ایسا چیخے مار کر روتے ہیں، سبل سبل آنسو بہاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ زندگی میں کچھ کر ہی نہیں پائیں گے، ان کا سب کچھ ان کا باپ تھا، اب ان کا سب کچھ ختم ہو گیا، اب یہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ تیسرے دن دیکھیں گے وہی بیٹے تیسرے دن ابا کے دکان پر شٹر اٹھاتے نظر آئیں گے، کیونکہ 3 دن پہلے تو اتنا ماتم کر رہے تھے، اتنا وقت کر رہے تھے، اتنا نوحہ کر رہے تھے، سبل سبل آنسو بہا رہے تھے۔ آج تیسرا دن تمہارے ابا کا مرے ہوئے ہوا ہے، تم اپنے ابا کا شٹر کیوں اٹھا رہے ہو؟ تمہیں دیکھ کے تو ایسا لگتا تھا تم کچھ کر ہی نہیں پاؤ گے، آج تیسرے دن شٹر کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو وہ بیٹے جواب دیتے ہیں یہ ہمارے ابا کا کام ہے، اگر ہمارے ابا دنیا سے چلے گئے تو ہمارے باپ کا کام کون کرے گا؟ ہم ہی تو کریں گے۔ ہزاروں لاکھوں باپوں سے زیادہ محترم، ہزاروں لاکھوں باپوں سے زیادہ معظم، ہزاروں لاکھوں باپوں سے زیادہ مکرم نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کا کام کون کرے گا؟ ان کی امت کرے گی، امت مسلمہ کرے گی، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ایک بات جملہ معترضہ کے طور پر سمجھ لیں، جو چیز اپنی قیمت بھول جاتی ہے وہ اپنا وقار کھو دیتی ہے۔ آج ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے، رونا روتے ہیں کہ امت مسلمہ پریشان ہے، ہر طرف سے ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک ذمہ داری دی تھی، ایک کام دیا تھا، ہم نے اس کام کو بھلا دیا۔ کیا کام دیا تھا؟ قرآن کریم میں متعدد جگہ ارشاد ہے، احادیث نبوی بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کام دیا تھا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، امر بالمعروف کرتے رہو، نہیں عن المنکر کرتے رہو، سماج سدھار کا کام کرتے رہو، اصلاح معاشرہ کی مہم میں حصہ لیتے رہو، یعنی قوا انفسکم واہلیکم نارا کے زمرے میں شامل ہو جاؤ اور اپنی زندگی کا الہیہ عمل طے کرو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اصلاح معاشرہ کا کام دیا تھا، دعوت و تبلیغ کا کام دیا تھا، امر بالمعروف کا کام دیا تھا، نہیں عن المنکر کا کام دیا تھا۔ آج ہم نے اس
اس کام کو چھوڑ دیا تو ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو کے رہ گئے۔ آپ مثال سے سمجھیں، مثال کے طور پر آج میں بتا ہی رہا ہوں، جو چیز اپنی قیمت بھول جاتی ہے، جو چیز اپنی قیمت بھول جاتی ہے اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے، جو چیز اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم گھر کے اندر فریج لاتے ہیں اور فریج کی منیمم قیمت 20 سے 25 ہزار روپے ہوتی ہے۔ جب ہم اس فریج کو گھر میں لا کے رکھتے ہیں تو اس کی ایسی دیکھ ریکھ کرتے ہیں کہ اس کی دھول صاف کرتے ہیں، اس کو دھوتے بھی ہیں اور الگ سے اس کے لیے کور بھی لاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ اس پہ سگنیچر کر دے یا اسکریچ کر دے تو اس کی پٹائی کرتے ہیں، بعض گھروں میں تو کٹائی کرتے ہیں۔ اتنا مہنگا فریج اسے خراب کر دیا، اتنی ریکھ دیکھ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ فریج اپنا کام کر رہا ہے، آٹا خمیر نہیں ہونے دے رہا، دودھ پھٹنے نہیں دے رہا، سالن سڑنے نہیں دے رہا۔ لیکن ایک وقت وہ آتا ہے جب وہ فریج اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی کولنگ ختم ہو جاتی ہے، وہ سامان ٹھنڈا کرنا ختم کر دیتا ہے۔ ہم سدھارنے والے کو بلاتے ہیں، بھائی دیکھنا اس فریج میں کیا ہوا۔ سدھارنے والا آتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو سدھروانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کمپریشر خراب ہو گیا، اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کو نکال دو، اس کو بیچ دو۔ اس کو OLX پہ ڈالتے ہیں، 20,000 قیمت لکھتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ وہ فریج 20,000 کا بک جائے گا؟ نہیں بکے گا۔ 15,000 کا بک جائے گا؟ نہیں بکے گا۔ 10,000 کا بک جائے گا؟ نہیں بکے گا۔ جو فریج اتنی محبت والا تھا کہ اسکریچ آنے پر بچوں کی پٹائی ہو رہی تھی اور بعض گھروں میں کٹائی ہو رہی تھی، اب وہ فریج پونے داموں میں کسی کباڑی کو دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسان بھینس پالتا ہے اور اس بھینس سے دودھ لگاتا ہے، جب تک وہ بھینس دودھ دیتی ہے تو بڑے جتن سے اس کی ریکھ دیکھ کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے کھلی گلاتا ہے، شادی ملاتا ہے اور دن میں اسے نہلا بھی دیتا ہے اور اس کی بڑی ریکھ دیکھ کرتا ہے۔ پاس میں تالاب ہے تو وہاں بھی لے جاتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے جب بھینس دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے، کسی قصائی کو بلاتا ہے، بھینس کی رسی قصائی کے ہاتھ میں تھماتا ہے اور کہتا ہے اس کو لے جاؤ، اس کی ٹیکا پوٹی کر دو، قصبے میں بیچ دو، پیسے نہ ہو 6 مہینے کے بعد دے دینا۔ کیوں بھائی اتنی محبت کرتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ کیونکہ اب یہ گرے کا کھا رہی ہے۔ تو یاد رکھو، فریج نے اپنا کام کرنا چھوڑا تو وہ بے قیمت ہو گیا، بھینس نے اپنا کام کرنا چھوڑا تو وہ بے قیمت ہو گئی۔ آج امت مسلمہ کا حال بھی یہی ہے، امت مسلمہ نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا، امت مسلمہ نے جو اپنا مشن تھا اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، تو امت مسلمہ کی ذلیل و خوار ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ مشن دیا تھا، یہ کام دیا تھا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم ضرور نیکیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، سماج سدھار کا کام کرتے رہو، اصلاح معاشرے کا کام کرتے رہو۔ تو یاد رکھو، ہم نے اس کام کو چھوڑا تو ہم ذلیل اور خوار ہو کے رہ گئے۔ اگر ہم یہ سوچیں، یاد رکھو، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو زکاتیں دے رہے ہیں، ہم نے تو حج بھی کر لیے، ہم تو عمرے بھی کر رہے ہیں، ہم تو تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو سارے ہی کام کر رہے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری ضروریات ہیں، ہمارے گھر بار ہیں، ہمارے دھندے پانی ہیں، ہمارے گھر کی ضرورتیں ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم 3 دن لگا کر کسی کی ترغیب کر دیں، کسی کو دین کی دعوت دے دیں، کسی اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف بلانے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ مسجد کی آبادی کی فکر کر لیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے گھر میں تعلیم کے نظام کی فکر کر لیں۔ اگر ہم اس خوش فہمی میں جی رہے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، دنیا کے اور دین کے سارے کام ہم کر رہے ہیں، ہم ان سے نہ چھیڑو، ہم دوسروں کا کچھ نہیں کر سکتے، تو یاد رکھو، ایک بات غور سے سن لو، اللہ کے نبی کی حدیث غور سے سن لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کو عذاب دینے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا، جاؤ اس بستی کو عذاب میں مبتلا کر دو، اس بستی کو آسمان پر لے جاؤ، زمین پر دے مارو، کیونکہ اس بستی میں فساد پھیل گیا، بگاڑ
جاؤ، زمین پہ دے مارو، وہ فرشتہ آتا ہے، ایک طائرانہ نگاہ اس بستی پہ ڈالتا ہے تو کیا بات ہے، ایک جھونپڑی سے ایک نور نکل رہا ہے اور وہ نور سیدھا عرش سے ٹکرا رہا ہے۔ اس فرشتے نے ذرا غور سے دیکھا، تحقیق کی، تجزیہ کیا تو پتہ چلا اللہ کا ایک بندہ اس جھونپڑی میں رہتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کا نور عرش سے ٹکرا رہا ہے۔ جب وہ پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے وہ عبادت میں مشغول ہے، اس میں زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ فرشتہ جاتا ہے دربار عالی میں عرض کرتا ہے، یا اللہ اس بستی میں تو اتنا نیک بندہ ہے جس کی جھونپڑی سے نور نکل رہا ہے، آسمان کو پہنچ رہا ہے، اس نے زندگی میں آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اگر میں اپنے دماغ سے سوچوں گا تو یہ سوچوں گا اللہ اس نیک بندے کی وجہ سے پوری بستی کو معاف کر دے گا، اور اگر یہ زیادہ معاف نہیں کرے گا تو کم از کم اتنا کرے گا اس بندے کو بستی سے نکال دے گا، اس کے بعد اس بستی کو عذاب دے گا۔ اب حدیث کا مفہوم سنو، حدیث کے الفاظ ہیں علیہ و علیہم، دربار عالی سے حکم ملتا ہے جاؤ اور جا کر عذاب اس کے گھر سے شروع کرو، پوری بستی کو اس کے گھر پر پلٹ دو، اس کو دو گنا عذاب دو۔ کیونکہ وہ اپنے رکوع اور سجدوں میں لگا رہا، وہ اپنی تسبیح کے گھٹن میں لگا رہا، وہ اپنی اور عبادت اور ریاست میں لگا رہا، پوری بستی میں دین کا جنازہ نکل گیا، پوری بستی میں قرآن اور حدیث کا جنازہ نکل گیا۔ وہ اس کو شہیر راہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں زکاتیں دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، اس نے امت کی فکر نہیں کی، وہ انفسکم و اہلیکم نار کا مصداق نہیں بنا۔ عذاب اس کے گھر سے شروع کرو، اس کو دو گنا عذاب دو، پوری بستی کو اس میں پلٹ دو۔ آپ سوچیں جس نے زندگی میں ایک گناہ نہ کیا ہو، جس کی عبادت کا نور جھونپڑی سے عرش سے جا کے ٹکرا رہا ہو، اللہ نے دوسروں کو دعوت نہ دینے کی وجہ سے اس شخص کو معاف نہیں کیا۔ جس بستی میں سارے ہی گناہ گار ہوں، اس بستی میں کہاں سے خوشحالی آ سکتی؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو مختصر سی زندگی دی ہے اور ہم کو ہم پر اتنے بڑے احسانات کیے ہیں کہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور ہمارے اسی میں کام لگایا ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ضرور نیکیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ساتھ امت کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اسی مہینے میں تقریباً ہمارے سامنے اجتماع آ رہا ہے، اسی مہینے میں اجتماع ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں ہمارے تو کام کاج ہیں، ضروریات ہیں، لسن ہیں، کھیت ہیں، تو زندگی تو گزر جائے گی۔ ہم اپنی فکر کریں نہ کریں تب بھی اور دوسرے کی کریں نہ کریں تب بھی دنیا تو ہر حال میں گزر جائے گی۔ تو یہ اجتماع ہمارے لیے آتا ہے، اپنی اصلاح کے لیے آتا ہے، اس کو ایک خوبصورت بہانہ بنا لیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کا، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کا۔ 40 دن چلا کوشش کریں زندگی میں اللہ سے وقت ملے گا، دین سیکھنے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ جماعت والے بھائی کہتے ہیں نا، اگر کسی اللہ کے بندے کو دین کی دعوت دی اور وہ ہماری وجہ سے رات کو اٹھتا تہجد گزار پڑتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے ہماری معافی فرمائے۔ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے معافی کی، ہم ہی نہ چاہیں تو بہانے آسان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے سامنے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔